نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیق فی الجنۃ عثمان صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی میرے سامعین، 18 ذوالحج کو مظلوم مدینہ خلیفہ سوم دوہرے داماد اور جامع القرآن کامل الحیاء سخیوں کے پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی انتہا کر دی تھی، اور سخاوت پر کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کیسے سخی تھے ان کا تذکرہ ہو چکا ہے سخاوت کا۔ آج پیغمبر کے اتباع کرنے پر حضرت سیدنا عثمان غنی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ہماری جب بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جی میرے سامعین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع رسول، پیغمبر کی اتباع۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرمانے کے بعد مسکرانے لگ گئے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ عثمان غنی، آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرا رہے تھے، کیا وجہ ہے، کیوں مسکرائے؟ کوئی واقعہ تو نہیں پیش آیا لیکن آپ مسکرائے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب رحمت للعالمین کو ایک مرتبہ اسی طرح وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں نے بھی کہا کہ اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے بھی مسکرایا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے پکا ہوا گوشت منگوایا اور مسجد نبوی کے سامنے، دروازے کے سامنے بیٹھ کر کھانے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر گوشت کھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الکونین رحمت للعالمین کو ایک مرتبہ اسی جگہ پر اسی طریقے سے گوشت کھاتے ہوئے میں نے دیکھا، اور میں نے کہا میں کیوں نہ اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کروں، ہو سکتا ہے یہ سنت میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صحابہ کرام نے پیغمبر کی پیروی کی، اتباع کی، نبی کی سنتوں پر زندگی گزاری، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے محبوب کی ہر سنت کو زندہ کرنے والے بن جائے، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں۔ ہماری بھلائی اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین کے طریقہ کار، نبی کی سنتوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔